الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا يغتب بعضكم بعضا، صدق الله العظيم۔ حضرات سامعین، پچھلے 2 جمعے سے ہم لوگ ربیع الاول کی مناسبت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر بات کر رہے تھے، اور پچھلے 2 ہفتوں میں یہ بات سامنے آئی تھی کہ ہمیں سیرت پڑھنی چاہیے، لوگوں تک سیرت کا پیغام پہنچانا چاہیے، اور سیرت کا مطالعہ ہماری زندگی میں مستقل ہونا چاہیے، اور اس کے لیے مناسب جو سب سے مناسب وقت ہے وہ رات میں سوتے وقت ہے۔ اتباع رسول کے لیے آج میں نے مناسب سمجھا کہ ہم ایک ایسے موضوع پر بات کریں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص سنت ہے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص سنت ہے، لیکن اس کو تقریباً ہم تمام نے چھوڑ رکھا ہے۔ ایک ایسی سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس کو ہم سب نے چھوڑ رکھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ 8-10 سال کی عمر میں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے تھے، اور 10 سال انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی۔ بہت چھوٹے سے تھے، آپ کے گھر میں آتے جاتے تھے، تو آپ نے انہیں ایک نصیحت کی تھی، اور وہ نصیحت اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو اسی نصیحت پر آج ہم بات کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی کہ یا بنیا، اے میرے بیٹے، اے انس بن مالک، ان قدرتا، اگر تمہارے اندر طاقت ہو، اگر تمہارے اندر وسعت ہو اس بات کی کہ ان تصبح و تمسی، کہ صبح اور شام تم اس حالت میں کرو کہ ولیس فی قلبک غش لأحد، کہ تمہارے دل میں کسی کے بارے میں بدگمانی نہ ہو، کسی سے حسد نہ ہو، کسی کے بارے میں غیبت نہ کی ہو، کسی کے بارے میں چغلی نہ کی ہو، کسی پر بہتان نہ لگایا ہو، تو تمہارے دل میں کسی کے بارے میں کینہ کپٹ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر تم ایسا کرو ففعل، تو ایسا ضرور کرو، اگر ایسا کر سکتے ہو تو ایسا ضرور کرو۔ ذالک من سنتی، یہ میری خاص سنت ہے، یہ میری خاص سنت ہے جس پر میں عمل کرتا ہوں، تو اس سنت پر تم عمل کرو۔ ومن احیا سنتی فقد احبنی، اور جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس نے مجھ سے محبت کی۔ ومن احبنی فقد ادخلہ اللہ الجنہ، اور جو آدمی مجھ سے محبت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے جنت میں داخل کرتا ہے۔ یہ ترمذی کی روایت میں نے آپ کے سامنے پوری پڑھ کے سنائی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر 2 صلاحیتیں رکھی ہیں۔ ایک صلاحیت کو ہم کہہ سکتے ہیں پوزیٹیو، دوسری ہے نیگیٹیو، تعمیری صلاحیت اور تخریبی صلاحیت۔ کچھ اچھا کرنا اپنے لیے اور دوسروں کے لیے، اور اپنے لیے اور دوسروں کے لیے کچھ برا کرنا، یہ دونوں صلاحیت اللہ نے انسان کے اندر رکھی ہے، اور اسی کا امتحان ہے کہ آپ جو ہے اچھائی پر عمل کرتے ہیں یا آپ برائی پر عمل کرتے ہیں۔ تو یہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے دونوں صفات ہمارے اندر رکھی ہے۔ اسی طرح ہمارے اندر اللہ نے یہ بھی صفت رکھی ہے کہ ہم اچھا سوچ بھی سکتے ہیں اور برا بھی سوچ سکتے ہیں۔ کسی کے بارے میں ہم اچھا بھی سوچ سکتے ہیں اور برا بھی سوچ سکتے ہیں، یہ بھی اللہ نے ہمارے اندر صفت رکھی ہے۔ تو یہ جو حسد کا مسئلہ ہے، کسی سے جلنے کا مسئلہ ہے، کسی سے جو ہے کسی کی غیبت کرنے کا جو تعلق ہے، اصل میں اس کا تعلق ہے انسان کی بری سوچ سے۔ جس انسان کی بری سوچ ہوتی ہے تو وہ حسد کرتا ہے، وہ کینہ کپٹ کرتا ہے، وہ دوسروں سے جلتا ہے۔ اور اللہ نے انسان میں جو صلاحیتیں رکھی ہیں، انسان ایک وقت میں ایک ہی صلاحیت کو استعمال کر سکتا ہے۔ جو انسان دوسروں کی برائی ڈھونڈنے میں لگ جائے گا تو اچھائی کرنا چھوڑ دے گا، اپنے آپ اس سے اچھائی نہیں ہوگی، نہ تو وہ دوسروں میں اچھائی ڈھونڈ سکتا ہے اور نہ خود اچھے کام کر سکتا ہے۔ اور جو آدمی اچھائی کی طرف چلا جائے گا تو وہ آدمی اچھائی کرتا چلا جائے گا، اس سے برائی چھوٹتی چلی جائے گی۔ یہ اللہ نے انسان کے اندر صلاحیت رکھی ہے۔ تو یہ حسد کا جو مسئلہ ہے، یہ اصل میں انسان کو اچھے کام کرنے سے روکتی ہے۔ حسد جو ہے یہ اصل میں انسان کو جو ہے یہ انسان کو برائی پر روکتی ہے۔ قرآن کریم نے یہود کا بہت تذکرہ کیا،
اور اس پر جو ہے اردو میں ایک بہت اچھی کتاب لکھی ہے مولانا عبدالکریم پاریک صاحب نے. انہوں نے صفات الیہود کہ یہود کے اندر کیا کیا صفات تھیں جس پر قرآن کریم نے تنقید کی ہے، جس میں قرآن کریم نے ان کو سمجھایا کہ تمہارے اندر یہ صفات نہیں ہونی چاہیے، صفات نہیں ہونی چاہیے. اس میں سے ایک صفت اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کی ہے ان کی کہ وہ حسد کرتے تھے. وہ ایک دوسرے سے کیا کرتے تھے؟ حسد کرتے تھے. انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے نبی نہیں مانا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے حضرت اسماعیل کی نسل سے آگے تھے، اور انہوں نے بائبل میں اتنی تحریفات کی ہیں صرف اسی بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ تاکہ حضرت اسماعیل کی جو ہے فضیلت ثابت نہ ہو جائے. جتنے لوگوں نے بائبل پر کام کیا ہے آپ دیکھیں گے بائبل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ تمام کے تمام انبیاء پر تنقید کی گئی ہے، تمام کے تمام انبیاء پر. اس کے پیچھے لوگوں نے جو اپنی تحقیق اور اپنی سوچ پیش کی ہے انہوں نے یہی کہا ہے کہ اصل میں یہ قوم جو تھی نا، یہود قوم، یہ اصل میں دوسروں سے جلتے تھے، دوسروں سے حسد کرتے تھے. تو جب کوئی آدمی دوسروں سے حسد کرتا ہے تو دوسروں میں اچھائی ڈھونڈے نہیں پاتا. یہ حسد اتنی بری بیماری ہے. حسد جو ہے انسان کو اچھے کام کرنے سے روکتی ہے. اسی لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم صبح اور شام اس حالت میں کرو کہ تمہارے دل میں کسی کے تئیں، کسی کے پرتی تمہارے اندر جو ہے کوئی برائی نہ ہو، غش ذرا سا بھی تمہارے اندر جو ہے کسی کا حسد کینہ کپٹ نہیں ہونا چاہیے تاکہ اپنی صلاحیتوں کو نکھار سکو. یہ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے. اللہ تعالیٰ نے جنتی اور جہنمی دونوں کا بیان قرآن میں کیا کہ جنت کا معاشرہ کیسا ہوگا اور جہنم کا معاشرہ کیسا ہوگا. اور قرآن کریم جو ہے یہ اصل میں ہمارے لیے نمونہ ہے، یہ ہمارے لیے آئینہ ہے، یہ ہمارے لیے میرر ہے. ہمیں دکھاتا ہے کہ ہم لوگ جنتی معاشرے میں زندگی گزار رہے ہیں یا ہم جہنمی معاشرے میں زندگی گزار رہے ہیں. آپ قرآن کے مطالعہ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جنت والوں کا جو رویہ ہوگا جنت میں، وہاں یہ رویہ ہوگا یستبشرون، وہ ایک دوسرے سے خوش ہو رہے ہوں گے. مثال کے طور پر اگر عبداللہ جنت میں گیا تو وہ اپنے بھائی ابو الحسن کو دیکھ کر کے اور زیادہ خوش ہوگا کہ ارے عبداللہ جنت میں گیا، اس کو اپنے سے زیادہ ابو الحسن کے جنت میں آنے کی خوشی ہوگی. ارے بھائی صاحب آپ بھی آ گئے جنت میں، ماشاءاللہ بہت اچھا ہو گیا. ارے ماشاءاللہ آپ بھی جنت میں آ گئے، ارے واہ واہ کیا بات ہو گئی، یہ تو چار چاند لگ گئے جنت میں. تو دوسروں کے دیکھ کر آدمی خوش ہوگا جنت میں. یہ جنت کا معاشرہ ہے کہ آدمی ایک دوسروں کے دیکھ کر خوش ہوگا. اور جہنم میں کیا ہے کہ جب کلما دخلت امتن، کہ جب کسی دوسرے کو ڈالا جائے گا لعنت اختہا، تو پہلے والے اس پر لعنت کریں گے. ارے تو بھی آ گئے یہاں، اچھا تو بھی پھنس گئے ہمارے ساتھ، اچھا تو بھی مارا گیا ہمارے ساتھ. وہ وہاں پر حسد، کینہ، کپٹ، ایک دوسرے سے جلنا اور بننا، وہ جہنم، یہ جہنم والوں کی صفات اللہ نے بیان کی. تو اگر ہمارا رویہ یہ ہے کہ ہمیں دوسروں کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ بھائی اس نے نئی گاڑی کیوں خرید لی، اس کا رشتہ اچھی جگہ کیوں ہو گیا، اس کے بچے کامیاب کیوں ہو گئے، اس کا گھر اچھا کیوں بن گیا، اگر یہ ساری چیزیں دیکھ کر ہم جلتے ہیں اور ہمارے اندر اگر حسد پیدا ہوتا ہے تو اصل میں ہم جہنمی معاشرے میں رہتے ہیں. یہ ہماری جہنمی والی سوچ ہے. اور اگر ہم دوسروں کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، ارے ماشاءاللہ بھائی آپ کے پاس پہلے آلٹو تھی، اب آپ نے ماشاءاللہ آپ نے بڑی گاڑی لی، پہلے ذرا مشکل ہوتی تھی آنے جانے میں، آپ کا رات برات کا سفر تھا تو ذرا اچھا ہو گیا آپ نے اچھی گاڑی لے لی، آپ خوش ہو رہے ہیں. تو یہ جنتیوں کی صفات ہیں. ارے ماشاءاللہ بہت دنوں سے آپ رشتہ تلاش کر رہے تھے کہ ہماری بچی کا رشتہ ہو جائے، ماشاءاللہ بہت اچھا رشتہ ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے نیک نوازے، اولاد نیک عطا فرمائے اور رشتہ اچھا ہو آپ کا، برقرار رہے. تو جب آدمی دوسروں کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے تو یہ اصل میں جنتیوں کی صفات ہیں. تو اب ہمیں سوچنا ہی چاہیے کہ ہم دوسروں کو دیکھ کر جلتے ہیں، حسد کرتے ہیں، یا ہم دوسروں کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں. یہ ہمیں دیکھنا چاہیے. اس سے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ہم جہنم والے راستے پر چل رہے ہیں یا ہم جنت والے راستے پر چل رہے ہیں. اس پر میں ایک آخری بات بتا کر ختم کرتا ہوں. یہ آج سے چند سال پہلے کی بات ہے، چند سال پہلے کی بات ہے اور مکہ مکرمہ کی بات ہے. یہ اعظم گڑھ کا ایک عمرے کا ٹور گیا ہوا تھا. اعظم گڑھ یو پی سے جو ہے ایک عمرے کا ٹور گیا ہوا تھا. تو مکے میں جب انہوں نے، ایک بزرگ تھے، ہاں ابھی بھی زندہ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں برکت عطا فرمائے. تو ایک آدمی، وہ ان کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے کہا کہ حضرت ہمارے ٹور میں کچھ مالدار لوگ ہیں اور اچھے خاصے پڑھے لکھے ہیں اور بہت اچھے لوگ ہیں، مطلب کہ دنیا دار بھی ہیں، دین دار بھی ہیں، دنیا میں بھی خوب ترقی کی انہوں نے، دین میں بھی ترقی کی ہے. تو وہ اصل میں ان کو آپ کچھ نصیحت کر دیجئے کہ آپ انہیں کچھ دین کی بات بتا دیں گے تو جو ہے، اب ہم لوگ یہاں سے مکہ سے مدینہ جانے والے ہیں تو ہمیں وہاں جا کے کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، یہ ساری چیزیں جو ہیں ہمارے اندر ہو جانی چاہیے. ان سے جب جو ہے انہوں نے کہا کہ بھئی تھوڑی نصیحت کر دیجئے، تو انہوں نے جو ہے ان کو اکٹھا کیا. وہ 14 لوگ تھے، 14 لوگوں کا جو ہے وہ ٹور تھا.
تو 14 کے 14 لوگوں کو انہوں نے یہی واقعہ سنایا کہ دیکھو بھائی حسد نہیں کرنا چاہیے، کینہ کپٹ نہیں کرنا چاہیے، آپس میں جو ہے میل جول سے رہنا چاہیے، اور آپس میں جو ہے نا رشتے ہمیں کیا کرنے چاہیے، ایک دوسرے سے سلٹا لینے چاہیے۔ اگر کوئی مسئلہ خراب ہو بھی گیا ہے تو ہمیں آپس میں جو ہے رشتے خراب نہیں کرنے چاہیے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ بھی سنایا، بہت بڑا واقعہ ہے، بہت ہمارے لیے عبرت ہے، اس میں ہمارے لیے عبرت ہے۔ وہ واقعہ یہ حدیث کا واقعہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل جنگ کی تیاری ہو گئی، پوری جنگ کی تیاری ہو چکی ہیں، اور سارے صحابہ بالکل جنگ کی تیاری پر ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام لوگوں کو بلا لیا آخری بار۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی کہ آپ ساری تیاری کرنے کے بعد آخری فیصلہ اللہ پر چھوڑتے تھے۔ اب ہم نے اپنی تیاری کر لی، اب توکل اللہ پر، تو آپ آخری دفعہ ایک بار دعا کیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ نے تمام صحابہ کو بلایا، تمام صحابہ۔ وہ کون لوگ ہیں؟ اس میں ابو بکر بھی ہیں، عمر بھی ہیں، عثمان بھی ہیں، علی بھی ہیں، خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں حاضر ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک مختصر سے ایک بات تقریر کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ اگر بہت دھیان سے سننے کی بات ہے اور بہت دل پہ لینے کی بات ہے جو میں آپ بتا رہا ہوں آپ کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر اس جماعت میں کوئی ایسا آدمی بیٹھا ہو جو ایک دوسرے سے حسد کرتا ہو اور ان کا آپس میں جھگڑا ہو، تو برائے مہربانی یا تو وہ یہاں سے واپس چلا جائے، وہ ہمارے ساتھ جنگ نہ کرے، اور اگر ورنہ اس کا طریقہ یہ، اگر وہ جنگ کرنا چاہتا ہے تو آپس میں معاملہ ختم کر لے۔ اگر ایسا آدمی ہمارے ساتھ مل کے دعا کرے گا تو ہماری دعا قبول نہیں ہوگی۔ دعا کرنے والا کون؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آمین کہنے والے کون؟ صحابہ کرام۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی حسد کرنے والا، اور اگر دو لوگوں میں اگر آپس میں کوئی جھگڑا ہو گیا ہے اور وہ آپس میں انہوں نے معاملہ ختم نہیں کیا ہے، تو وہ یہاں سے اٹھ کے چلے جائیں، ورنہ ہماری بھی دعا قبول نہیں ہوگی۔ آپ تصور کریں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ رویہ تھا، آپ دعا سے پہلے دل صاف کرتے تھے، آپ دل صاف کیا کرتے تھے، تو ہمارے لیے کتنی ضرورت ہے کہ ہم ایک دوسرے کے لیے دل صاف رکھیں۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم جو ہے حسد کرتے ہیں، جلتے ہیں کہ اس کو اللہ نے علم زیادہ کیوں دے دیا، اس کو بڑی گاڑی کیوں مل گئی، اس کا کاروبار کیوں چل پڑا ہے۔ دل صاف رکھیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نوازے گا۔ حسد کرنے والا اصل میں کیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے اعتراض کرتا ہے، بھائی اللہ نے اس کو کیوں دے دیا، بھائی اللہ کی مرضی، اس کو زیادہ دیا آپ کو کم دیا۔ جو آدمی یہ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو زیادہ کیوں دیا، وہ اصل میں یہ کہتا ہے کہ بھئی اللہ نے اس کو کیوں دیا، وہ اللہ تعالیٰ پر سوال اٹھا رہا ہے۔ اللہ کی اس سے کون سوال کر سکتا ہے؟ لا یسأل عما یفعل وهم یسألون، اللہ سے کوئی سوال نہیں کر سکتا، جس کو جتنا چاہے دے اللہ تعالیٰ۔ بہرحال تو ان حضرت نے وہ تقریر ان کے سامنے کی اور ان کو بات سمجھ میں آئی۔ ان میں سے تمام ساتھیوں نے اس وقت فون کیا، اور فون کرنے کے بعد ان لوگوں نے جو ہے، ان تمام لوگوں نے، میں واقعہ بتا رہا تھا مکے کا، جب ان حضرت نے ان کے سامنے بیان کیا تو انہوں نے مدینہ جانے سے پہلے اپنے ساتھیوں کو فون کیا۔ کسی کے بہن کے ساتھ جھگڑا تھا، کسی کا بھائی کے ساتھ جھگڑا تھا، کسی کے چچا کے ساتھ جھگڑا تھا، کسی کا کاروباری جھگڑا تھا، اور سب سے انہوں نے معافی مانگی کہ بھائی ہم سے غلطی ہو گئی، ہم معاف کر دیجئے، ہمارا آپ پر جو نکلا ہے آپ ہمیں دے دیجیے گا، ہمارا جو نکلتا ہے معاف کر دیں، ہم معاف کرتے ہیں، کوئی بات نہیں ہے۔ اس طرح کی بات ہوئی۔ بہرحال وہ لوگ مدینہ چلے گئے، تو 2-3 روز کے بعد ان کا فون آیا، جنہوں نے درخواست کی تھی کہ ان کے سامنے تقریر کریے۔ تو جب ان کا فون آیا تو انہوں نے کہا، بہت سننے کی، بہت غور کی بات ہے، بہت کام کی بات ہے، انہوں نے کہا کہ ان 14 لوگوں میں سے 8 لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی ہے۔ اور یہ میں کوئی پرانا واقعہ نہیں، ابھی زندہ ہیں وہ حضرت، وہ لوگ بھی زندہ ہیں جن کے ساتھ یہ واقعہ ہوا۔ ان لوگوں نے کہا کہ دل صاف کرنے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ان میں سے 8 لوگوں کو ہوئی۔ وہ جو 8 لوگ تھے، ان میں سے 2 لوگ وہ تھے جن کے اوپر ظلم ہوا تھا، لیکن انہوں نے پھر بھی کیا کیا کہ چلو بھائی اللہ کے نام پر معاف کر دیتے ہیں۔ تو اپنا دل تھوڑا بڑا کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور نوازے گا۔ تو ہمیں جو ہے دل تھوڑا بڑا کرنا چاہیے، اور اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ اس کے لیے چھوٹے سے 2-3 طریقے آتے ہیں۔ پہلی بات تو ہم دل صاف کریں، سب سے آج ہی جس کے بارے میں بھی ہم نے کوئی دل میں کوئی بغض حسد ہے، اس کے لیے پہلا کام یہ کریں کہ ہم لوگ ایک کاپی پہ لکھیں، نام لکھیں باقاعدہ، تاکہ کوئی چھوٹ نہ جائے کہ اچھا مجھے اس سے بھی حسد ہے۔ یہ آپ کو اور اللہ کے اور آپ کے بیچ کا مسئلہ ہے، اللہ کو سب پتہ ہے، اللہ کو کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ جو ہے سب سے پہلے ان لوگوں کا نام لکھیے کہ میرا کس کے ساتھ جھگڑا ہے، اچھا اس کے پیسے مار رکھے ہیں، اچھا اس کو میں نے یہ کر رکھا ہے، اس کے ساتھ میرا یہ ظلم ہے، اس کے ساتھ یہ جھگڑا ہے۔ سب سے پہلے اپنا دل صاف کیجیے، تو ان کے نام نوٹ کر لیجیے۔ اب ان کے ساتھ جو ہے، جو دعا ہے، درخواست ہے، سلام دعا ہے، جن کے ساتھ باتیں بند کر رکھی ہیں بغیر بات، کئی سال ہو گئے، کسی بات پر جھگڑا ہو گیا تھا، 3 سال سے میں نے بات نہیں کی، 4 سال سے بات نہیں کی، 20-20 30-30 سال لوگ نکال دیتے ہیں، اور اسی میں ایسے لوگ ہیں جن کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، اور کیا لے کے جائیں گے دنیا سے؟ آپ کچھ بھی نہیں لے کر کے جا سکتے،
کچھ بھی نہیں. ہماری آنکھوں کے سامنے کی باتیں اگر ہم نے کسی کا دبا رکھا ہے, کسی کا مار رکھا ہے, کسی کا کھا رکھا ہے, اس کو اس سے معافی مانگے, اس کا جو حق ہے واپس کریں, تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے یہ خاص طور سے عطا کرے گا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص سنت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی تھی حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کو کہ صبح اور شام اس حالت میں کرو کہ تمہارے دل میں کسی کے پرتی, کسی کے تئیں تمہارے دل میں جو ہے کوئی حسد, کینہ, کپٹ, بغض, کوئی گندگی بات تمہارے دل میں ہونی نہیں چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.